26 ملین یعنی 2.5 کروڑ طالب علم اسکول گوئنگ بچے اسکولوں سے باہر پورے ملک میں، اس میں سے 1 کروڑ بچے صرف پنجاب میں اسکول نہیں جاتے. لیٹ علی شو یو کے اس ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید. ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں سے ہے جن کے اندر نائجیریا بھی آتا ہے اور دیگر ممالک آتے ہیں جن کے اندر ناٹ اسکول گوئنگ کڈس کی جو مقدار ہے وہ شاید سب سے زیادہ ہے. اب اور ممالک بھی ہیں جیسے سوڈان ہو گیا، ساؤتھ سوڈان، صومالیہ، جہاں پہ پروپورشنلی جنگ کے باعث اور دیگر ہاسٹائل انوائرمنٹس کے باعث بچے اسکول نہیں جا رہے. مگر ایسے ملک جہاں پہ بظاہر طور پہ تو امن ہے، ان میں پاکستان کا بھی شمار ہوتا ہے. یہ کیوں ہے، کیا ہو رہا ہے؟ اور ایجوکیشن کے اوپر جو لیک آف فنڈنگ تو ایک طرف، مگر گوسٹ سکولز کا بھی ایک فینومینن ہے اور اوور آل ایک پتھیٹک سی سچویشن ہے جہاں پہ توجہ نہیں دی جا رہی. اس کو مزید سمجھنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں آغا عدیل سعادت. یہ ہیں ٹیک اور ایجوکیشن انٹرپرینیور، اور انہوں نے پنجاب حکومت کے ساتھ کئی سال پہلے، انفیکٹ جو بھی پاکستان کے کٹ پتلی وزیر اعظم ہیں شہباز شریف، جب وہ چیف منسٹر تھے، ان کے ساتھ بھی پالیسی ایڈوائس دی تھی. آپ کی پالیسی ایڈوائس لگتا ہے آغا صاحب کامیاب نہیں ہوئی شہباز شریف صاحب کے ساتھ. تو پہلے تو بتائیں کہ کیا سچویشن ہے پنجاب کے اندر، کیا تجویز دی گئی، کیا پرابلمز تھے، اور اب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تھینک یو علی. اس وقت کرنٹ پاکستان کی جو آبادی ہے وہ 25 سے 26 کروڑ کے درمیان میں ہے، اور یہ جو نمبرز ہیں آبادی کے، یہ بڑی جلدی اور بڑی تیزی سے بڑھے ہیں. 1998 میں پاکستان کی آبادی 13 کروڑ تھی. 2013 جو کہ کل کی بات لگتی ہے، جب نواز شریف صاحب پہلی دفعہ دوسری دفعہ وزیر اعظم بنے، اس وقت پاکستان کی آبادی 18 کروڑ تھی. 12 سالوں میں پاکستان کی آبادی میں 6، 7، 8 کروڑ کا اضافہ ہو گیا. کہ نمبر چینج کرتے ہیں، فلکچویٹ کرتے ہیں، لیکن رف نمبر پاکستان کا یہی ہے کہ اس وقت 25 سے 26 کروڑ کی آبادی کے ملک ہیں ہم. اور 60% جو اسٹیٹسٹکس گیون ہے منسٹری آف فائنانس اور پلاننگ کی ویب سائٹ پہ، وہ یہ کہ لٹریسی ریٹ ہمارا اس وقت 60%. اس 60% لٹریسی ریٹ کے اندر جو اربن پاپولیشن ہے وہ 74% لٹریٹ ہے، اور جو رورل پاپولیشن ہے وہ صرف 51% پڑھی لکھی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 49% پاپولیشن پاکستان کی گاؤں کے اندر پڑھی لکھی ہے ہی نہیں. بہت بڑا نمبر ہے. ابھی ہم نمبرز کے اوپر تھوڑا سا بات کرتے ہیں، پھر ہم بات کریں گے کہ ان کو مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے. جو پنجاب کی حد تک اس وقت 66% پاپولیشن آف پنجاب وہ پڑھی لکھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ 34% پنجاب کی پاپولیشن ابھی بھی ایز آف رائٹ ناؤ، 2008 سے پی ایم ایل اینڈ کی گورنمنٹ وہاں پہ موجود ہے، جس میں کچھ عرصہ پی ٹی آئی کا بھی آیا، اور 34% ابھی بھی پڑھی لکھی نہیں ہے. سندھ کی جو بات کریں، فروری 2008 کو الیکشن ہوئے سندھ کے اندر، جس میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی اور آج تک قائم ہے. 18 سال ہو چکے ہیں. جو بچہ اس وقت پیدا ہوا اب 18 سال کا بچہ ہو گیا ہوا. اس وقت ان کی جو لٹریسی ریٹ ہے وہ ہے 57%. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اور یہ بائی دی وے یہ نمبر 57% اس سے پہلے بھی اتنا ہی تھا. اس کا مطلب ہے کہ پچھلے 18 سالوں میں سندھ کی حکومت نے کچھ نہیں کیا اس نمبر کو بہتر بنانے میں. پنجاب کا نمبر بھی اسی طرح کا ہی ہے. اب آتے ہیں ہم کے پی کی طرف. وہاں پر پچھلے 12-13 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے. ان کی لٹریسی ریٹ اس وقت 51% ہے. یہ جو سارے نمبر آپ کو میں دے رہا ہوں، 51 کے پی کا، سندھ کا 57، پنجاب کا 66، اس میں مدرسے کے بچے بھی شامل ہیں. یہ سارے بچے یہ اسکولوں سے نہیں پڑھے ہوئے. لٹریسی کی جو ڈیفینیشن ہے کہ کسی کو اخبار پڑھنی آتی ہے، اپنا نام لکھ سکتا ہے، وہ بندہ لٹریٹ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بچے، یہ 51% جو کے پی کے بچے سارے مطلب کالجز میں گئے ہوئے ہیں، یہ سمپل اخبار پڑھ سکتے ہیں، اپنا نام لکھ سکتے ہیں. اب آتے ہیں بلوچستان کی طرف، جس میں حکومت اور فوج مل کے وہ صوبہ چلا رہی ہے، اور ریسنٹلی بڑی بات بھی ہوئی ہے کہ بلوچستان بڑا اچھا پرفارم کر رہا ہے. بلوچستان کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے وہ ہے 42% لٹریٹ، اور بلوچستان کے اندر اس وقت نمبر اور بھی خطرناک ہیں، جس کا مطلب، اور اس کا بلوچستان کے اندر آلموسٹ 36% جو بچیاں ہیں وہ لٹریٹ ہیں.
اس کا مطلب ہے کہ میجورٹی آف بلوچستان کی خواتین ہیں، ان کے پاس اسکولوں کی فیسلٹیز پڑھنے لکھنے کے مواقع ہے ہی نہیں. ہم نے بہت بات کی ہے ریسنٹ ہسٹری میں کہ طالبان افغانستان میں آئے، وہاں پر بچیوں کا پڑھنا بند کر دیا گیا یہ اور وہ، لیکن ہمارے اپنے میڈیا میں کبھی بات نہیں ہوئی کہ بلوچستان میں بچیوں کی جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 30s میں کیوں ہے، 30%، 35%. تو یہ تو اوور آل نمبر ہیں جو کہ بڑے ہی پریشان 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 کنندہ ورڈ ہیں. یہ جو نمبرز ہیں ان کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. آپ بات کرتے ہیں کہ جنرلی اس ریجن میں کیا ہو رہا ہے. ہم اس ریجن کے ملکوں کو دیکھتے ہیں، 2 ملک دیکھ لیتے ہیں سینٹرل ایشیا کے. یہ 90s میں آزاد ہوئے، ازبکستان آزاد ہوئے آلموسٹ 30-32 سال ہو گئے، 100% لٹریسی ریٹ. قازقستان 100% لٹریسی ریٹ. پاکستان 60% لٹریسی ریٹ. تو اب اگر آپ ایک جیسے ملکوں کو بھی ایک دوسرے سے کمپیئر کریں تو اس بڑی ہی پریشانی کی باتیں ہیں. اور اس سے بڑی پریشانی کی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر نیشنل میڈیا پر ڈبیٹ ہی نہیں ہوتی، بات ہی نہیں ہوتی کہ آپ نے مسئلوں کو سالو کیسے کرنا ہے. بات کس پہ ہو رہی ہے کہ آپ نے بلاک چین میں، نینو ٹیکنالوجی میں، کوانٹم فزکس میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کیسے آگے بڑھنا ہے. یہ بات ہی نہیں ہو رہی کہ گراؤنڈ لیول پہ بچوں کو اس تک پہنچانا کیسے. آپ نے ایک اوور آل سچویشن تو دی، آپ نے کے پی کا بھی ذکر کیا اس کے اوپر. آبویسلی جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی، ان کا بھی ذکر تھا. وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے نمبر کیونکہ فاٹا مرج ہوا اس کے نمبر بھی ہم نے لیے. پنجاب کے اندر بھی آبویسلی ڈفرینٹ لیولز کے اوپر کام اور پیش رفت ہے. سدرن پنجاب کے فگرز کچھ اور ہیں، سینٹرل پنجاب کے فگرز کچھ اور ہیں. اگر آپ شہروں میں چلے جائیں گے وہاں پہ ایک ڈفرنس ہے. تو اتنی ایپتھی کیوں ہے؟ پنجاب سے آپ کی بات کریں گے اسپیسیفکلی، اور آپ کا وہاں پہ ایکسپیرینس بھی رہا ہے، تو اتنی ایپتھی کیوں ہے؟ اٹینشن کیوں نہیں پے کی گئی؟ اور اگر اوور آل بجٹ کی بات کریں تو اس کے اندر سے تو بہت ہی کم فیصد جاتی ہے ایجوکیشن کی طرف اور دیگر ہیومن ڈیولپمنٹ کی جو آپ بات کرتے ہیں اس کی طرف. بالکل ٹھیک. اب پنجاب کی طرف ہی آتے ہیں. اوور آل جی ڈی پی، پاکستان اپنی جی ڈی پی کا لیس دین 1% ایجوکیشن پہ اسپینڈ کرتا ہے. ایگزیکٹ نمبر منسٹری آف فائنانس کا ہے 0.8%، جو کہ پیتھیٹک نمبر ہے. اگر ہم ایک طرف ہم اپنے آپ کو نیوکلیئر کنٹری ڈکلیئر کرتے ہیں، دوسری طرف ہم لیس دین 1% ایجوکیشن پہ اسپینڈ کر رہے ہیں. چلیں اسی پہ آتے ہیں کہ ہوا کیا. ہوا یہ کہ 2008 کے بعد جب یہ ڈیموکریسی دوبارہ ریوائیو ہوئی، اس کے بعد پنجاب میں نون لیگ کی حکومت بن گئی، سندھ میں پیپلز پارٹی کی بن گئی. اور 2011 کے اراؤنڈ باؤٹ جب پی ٹی آئی امرج ہونا شروع ہوئی، آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب نے لیپ ٹاپ بانٹنے شروع کر دیے، دانش اسکول بنانے شروع کر دیے. دانش اسکول کا کانسیپٹ یہ تھا کہ جو بچے، جس طرح امریکہ میں چارٹر اسکول ہوتے ہیں، جو بچے پڑھائی میں بہتر ہیں ان کو آپ بہتر مواقع دیں پڑھنے کے، ٹیچرز ان کے بہتر تھے، فیسلٹیز بہتر تھی. مان لیا پورے صوبے کے لیے آپ نے 8 10 12 اسکول بنا دیے، لیکن پنجاب کی پاپولیشن تو بہت زیادہ، وہ تو اس کو کیٹر نہیں کر سکتے تھے. اور ایجوکیشن کے فنڈ سے آپ نے 1 لاکھ لیپ ٹاپ بانٹ دیے الیکشن میں ووٹ لینے کے لیے، جو کہ کرمنل ایکٹ تھا میرے نظر میں. کرمنل ایکٹ میں کیوں کہتا ہوں علی، اٹس اے کرائم جسٹ بیکاز کہ آپ کے کانسٹیٹیوشن میں 25 آرٹیکل کہتا ہے کہ ہر بچے کا رائٹ ہے اس کو فری اور کمپلسری ایجوکیشن دی جائے 5 سے 16 سالوں کے درمیان. یہ کانسٹیٹیوشن وہی کانسٹیٹیوشن ہے جس میں آج کل ہم 26ویں 27ویں ترمیموں کی بات کرتے ہیں، ہر وقت ان کے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کس کا ٹینیور کب شروع ہوگا کب ختم ہوگا. اسی کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو بچہ اس ملک میں پیدا ہوتا ہے، ارسپیکٹو اس کی ریس، ریلیجن، کس صوبے میں بلانگ کرتا ہے، 5 سے 16 سال کے بچے کو آپ نے پرائمری ایجوکیشن، سیکنڈری ایجوکیشن، 16 سال تک ہائر سیکنڈری ایجوکیشن دینی ہے. ٹھیک ہے جی، جو کہ آپ پرووائڈ ہی نہیں کر رہے. آپ نے کیا کیا؟ بچوں کو لیپ ٹاپ بانٹنے شروع کر دیے. آپ نے کیا کیا؟ کسی صوبے میں آپ گئے، آپ نے اس صوبے سے ووٹ لینے ہیں، آپ نے وہاں میڈیکل کالج بنا دیا. آپ علی ایک جسٹ اے نمبر، 2014 میں جب میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ کام کر رہا تھا تو اس وقت 2014 اور 15 کے درمیان ایک ڈاکٹر کو بنانے کی گورنمنٹ کا ایکسپینس 35 لاکھ روپے تھا. مطلب گورنمنٹ ایک ڈاکٹر کو بنانے میں 35 لاکھ روپے خرچ کر رہی ہے. اور 2014 اور 15 کے نمبر یہ ہیں کہ 4000 ڈاکٹر صرف پنجاب میں پبلک کے ٹیکس منی سے وہ بنتے ہیں سرکاری میڈیکل کالج میں.
ابھی نمبر چینج ہو چکا, آپ کو میں 2014 اور 15 کا نمبر دے رہا ہوں, اور نمبر اس وقت کا اب پیسے کی ڈی ویلیو ہو چکا ہوا ہے. 2014 اور 15 میں ایک ڈاکٹر کو بنانے کی کاسٹ 35 لاکھ روپے تھی. آپ اس کو ایڈجسٹ کر لیں انفلیشن کے ساتھ, ٹھیک ہے. اب آتے ہیں حل کی طرف, مگر ایک تھوڑا سا کانٹیکس بھی دے دوں میں. یہ نمبرز آپ جب بات کر رہے تھے, دیکھتا اس کے اوپر میں نگاہ مار رہا تھا. یونیسکو کا ریکمنڈیشن ہے کہ 4 سے 6% آف دا جی ڈی پی ہونا چاہیے آپ کی ایلوکیشن ایجوکیشن کے اوپر. جو آپ نے ذکر کیا, پاکستان از ایٹ 0.8%. کمپیئر کریں اس کو اگر انڈیا سے, تو انڈیا ہوور کر رہا ہے بٹوین 4.1%, 4.6% اور 2.5% کے اوپر بھی. حال ہی کے اندر انڈیا کا ٹوٹل ایلوکیشن آئی, یہاں تک کہ بجٹ کے پرسنٹیج کے اوپر یہ مقدار کم تھی, مگر اوور آل ایکسپینڈیچر زیادہ تھا, کیونکہ انڈیا کی جو اکانومی ہے وہ بہت تیزی سے 7-8% سے گرو کی ہے پچھلے کئی سالوں کے اندر. تو ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی بجٹ کی جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ کم جا رہی ہیں, فوکس نہیں ہو رہا. مگر پرائیویٹ ایجوکیشن آپ کے ملک کے اندر, کیونکہ گیپس اتنے زیادہ ہیں, جو غریب لوگ ہیں وہ تو ویسے افورڈ نہیں کر سکتے بچے, کیونکہ غربت کے اندر وہ پھر چائلڈ لیبر کی طرف بھی جاتے ہیں. پنجاب کے اندر وہ بیسیکلی برک کلنز کی بات کرتے ہیں یا اور چیزوں کے اوپر کام کرتے ہیں. تو ایک اوور آل پاکستان کے اندر بچوں کی یا ان لوگوں کی جن کی عمر 18-17 سال سے کم ہے, ان کا تو ویسے ہی کوئی مستقبل نظر نہیں آتا. یعنی پریزنٹ بھی ان کا اچھا نہیں ہے اور مستقبل کے اندر بھی کوئی چیزیں نظر نہیں آ رہی. تو آپ نے بڑا اچھا ذکر کیا انڈیا کا کہ وہ اپنی اکانومی کا تقریباً 4% جی ڈی پی کا لگا رہے ہیں. ویری ریلیونٹ ٹو دس سبجیکٹ, مئی 2024 کو, کوئی 1.5 سال پہلے, اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک آرڈر ایشو کیا کہ 2029 تک پاکستان اپنی ایجوکیشن کی سپینڈ 4% کرے گا جی ڈی پی کا. 2026 آ گیا اور ہمارا جو سپینڈ ہے وہ 1% سے بھی 0.8% پہ آ گیا. آرڈر انہوں نے کیا, فیڈرل کیبنٹ نے آرڈر کیا کہ ہم اپنے سپینڈ کو 1 سے 4 پہ لے کے جائیں گے 2029 تک, اور 2029 کے آنے کے اندر صرف 1000 دن باقی رہ گئے, 3 سال باقی ہیں, ٹھیک ہے. ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں, ہم کنسلٹنٹ ہائر کرتے ہیں. انفارچونیٹلی سیم ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ جو لوگ آلریڈی ڈفرنٹ منسٹریز میں کام کر رہے ہیں وہ اب آتے ہیں مسئلے کے حل کی طرف. لیٹس سپوز کہ آپ کے پاس صرف 1% جی ڈی پی ہے خرچ کرنے کے لیے. لیٹس سپوز آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. سب سے پہلے لیپ ٹاپ بانٹنے بند کریں پلیز. آپ نے بہت لیپ ٹاپ بانٹ دیے ہیں ووٹ کی خاطر, آپ اس چیز کو بند کریں. ایجوکیشن کے فنڈ سے لیپ ٹاپ نہ بانٹیں. اگر آپ نے نکالنے ہیں کسی اور محکمے کے فنڈ سے نکالیں. ایجوکیشن کا فنڈ پرائمری ایجوکیشن میں خرچ کریں. جو آپ میڈیکل کالجز, انجینئرنگ یونیورسٹیز, ایچ ای سی کو فنڈ کر رہے ہیں بچوں کو پی ایچ ڈی کروانے کے دوسرے ملکوں میں, ان کو بھی کنٹرول کریں. ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک یا ایون کے لوکل بینکس کے تھرو پیسہ لیں. اگر کسی بچے نے ڈاکٹر بننا ہے تو لوکل بینک اس کی ایجوکیشن فنڈ کرے اور اس کے تھرو وہ اپنی ایجوکیشن پے بیک کرے اس فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو. آپ ایک نیشنل ڈے آف ٹیچرز ڈکلیئر کریں جس طرح ٹرکی نے کیا ہوا ہے. ان کو عزت دیں, معاشرے میں ایک ایسا مقام دیں ان کو کہ ان کو محسوس ہو کہ وہ ایک نیشنل کاز کے لیے کام کر رہے ہیں. ان کی تنخواہیں بھی بڑھائیں. انفارچونیٹلی لاہور ہائی کورٹ کی ایک جج کی تنخواہ 26 لاکھ روپیہ. 26 لاکھ. ایک ایسا ملک جس میں 40% بچوں کو تعلیم نہیں ملتی, اس کے ہائی کورٹ کی جج کی تنخواہ, منتھلی تنخواہ 26 لاکھ روپیہ. یہ کرمنل ایکٹس ہیں, ان کو حل کرنا پڑے گا. ہمیں پیسہ خرچ کرنا ہے گراؤنڈ پہ. ہمیں ہائر کرنے ہیں میسو لاکھوں کی تعداد میں ٹیچرز جو کہ ان مدرسوں میں, مسجدوں میں بچوں کو سائنس, انگلش, اردو, مطالعہ پاکستان, صحیح والا مطالعہ پاکستان, غلط والا مطالعہ پاکستان نہیں, وہ پڑھائیں. ان بچوں کو اویئر کریں, ان کی کریٹیکل تھنکنگ کو بڑھائیں, ان کے اندر چیزوں کو سالو کرنے کے طریقے بتائیں. یہ رٹا مار کے پڑھائی نہیں ہوگی. اگلی دنیا میں ہمیں ان کو کریٹیکل تھنکنگ سکھانی ہے. انہوں نے مسئلوں کو, پرابلم کو سالو کیسے کرنا ہے. ہم سب کو پتا ہے کہ اس وقت ملک کا ایکچوئل بھاگ دوڑ کس کے ہاتھ میں, اور جس کے ہاتھ میں بھاگ دوڑ ہے اس کے والد صاحب, ان کا نام تھا سرور منیر. ہی واز اے میتھ ٹیچر. آئی نو سم بڈی ان واشنگٹن ڈی سی جو کہ ان کے اسٹوڈنٹ تھے, اور میری ان سے بات ہوئی. کوئی اسکول تھا سی بی ٹیکنیکل ہائی اسکول, ان کے والد صاحب وہاں پر میتھ پڑھاتے تھے اور وہ بعد میں اسکول کے پرنسپل بن گئے. ہی واز ویری پیشنیٹ. تو جن کے بارے میں فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب کے بارے میں بات کر رہا ہوں, ان کے والد صاحب
انہی پبلک اسکولوں کے اندر انہوں نے اپنی ساری زندگی گزاری, لوگوں کو میتھ پڑھایا, اینڈ ہی واز این ایکسیپشنل میتھ ٹیچر. اینڈ جن صاحب سے میری بات ہوئی, میرے پرسنل دوست ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ان کی زندگیوں میں ایک چینج لے کے آئے. تو فیلڈ مارشل صاحب کو چاہیے, کیونکہ ان کے خاندان کے اندر یہ پبلک اسکول سسٹم ایگزسٹ کرتا تھا. ہز فادر واز ٹیچر اینڈ دین بیکیم دا پرنسپل آف سی بی ٹیکنیکل ہائی اسکول ان اسلام آباد, پنڈی. ان کو چاہیے اس مسئلے کو ٹیک اپ کریں اپنے باپ کی لیگیسی کی خاطر. اور دوسرے ایک اور صاحب آج کل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب ہیں, میرے ذاتی دوست, ان کے کلاس فیلو ہیں اسلام آباد کالج فار بوائز کے اندر, اور وہ بھی ایک پبلک اسکول کی پروڈکٹ ہیں. تو یہ دونوں بندے جو اس وقت بڑے انفلوئنشل ہیں ان دا بگر سیٹ اپ. میری گزارش فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ہے, فار دا لیگیسی آف ہز فادر, ہی شوڈ بیسیکلی تھنک اباؤٹ دس ایشو. He should basically declare the educational emergency and he should basically just جس طرح وہ SIFC میں جس طرح بھی انہوں نے کام کیا, وہ ایک different topic ہے. He should basically spend time on a primary education for the legacy of his dad. On that note, I'm sure کہ یہ آخر میں آپ نے جو ریولیشنز دی ہیں یہ بڑے لوگوں کو معلوم نہیں ہوں گی, اور we appreciate your insight on that as well. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بڑی بات ہے کہ جو حالیہ پاکستان کے ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عامر ہیں, ان کے والد بھی ایک میتھ ٹیچر تھے اکارڈنگ ٹو آغا سادات, اور پھر پرنسپل بھی بنے وہ اپنے اسکول کے, پبلک اسکول کے. بتائیں کامنٹ سیکشن کے اندر. ٹو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. تھوڑی دیر بعد دوبارہ حاضر ہوں گا اپڈیٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے ٹیک کیئر.